السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب، نومبر کا چاند نظر آ گیا. اچھا اور میں ٹائی سی کر لوں. اچھا آپ میری بات کر رہے ہیں نومبر کا. اچھا آپ چاند کہہ رہے ہیں، مجھے لگا کہ شاید نومبر میں آپ کہیں اور جا رہے ہیں. اچھا، ٹائی باندھ کے سوٹ پہن کے، شاید مجھے یہ لگا. ہاں آج چودھری اعتزاز احسن صاحب کی سالگرہ ہے. اچھا ہاں تو وہ تو ٹھیک ٹھاک منائی جا رہی ہے. میرا خیال ہے آپ جلدی جلدی فارغ کریں مجھے، میں وہاں جانا چاہ رہا ہوں. اچھا، کیک کٹنگ سیرمنی میں شرکت کرنا چاہ رہے ہیں. چلے وش بھی کر دیتے ہیں اعتزاز احسن صاحب کو. پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے کام آتے رہے ہیں، بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی تھوڑے بہت کام آئے، لیکن جتنے پاکستان تحریک انصاف کے کام والے لوگ ہیں سب کی ہوئی چھٹی. اب پاکستان تحریک انصاف میں سم تھنگ نیو از کوکنگ، ایک نئی صحرا بندی. اور نہیں، کوئی نتھنگ از کوکنگ. آپ نئے باتیں بنانی شروع کر دیتی ہیں. کیا کوکنگ ہے؟ ایسے آپ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں جیسے. نہیں مطلب آپ ہی تو بس بنانا چاہتی ہیں نا کچھ نہ کچھ. کیا بنا رہی ہیں؟ امید کی ایک کرن نظر آتی ہے. انڈے آلو بنا رہی ہیں، گنڈے بھی پا رہے ہو، کی کر رہے ہو؟ سب کو میں بتا دوں ویورز کو، آلو انڈے سیٹھی صاحب کی پسندیدہ ڈش ہے. چلے سیریس ہو جائے ذرا. چلیں، آلو اور انڈوں سے یاد آیا کہ پاکستان آلو کون سے اور انڈے کون سے؟ یار یہ ویورز فیصلہ کریں گے کہ آلو کون ہے اور انڈے کون ہے. انڈے تو پچھلے دنوں علیمہ خانم صاحبہ کو پڑے تھے، لیکن اس کے بعد کیا بنا ہمیں نہیں آئیڈیا کہ اس کی تحقیقات میں بات کہاں تک پہنچی. بہرحال سیٹھی صاحب، آل آف اے سڈن جیسے ہی یہ سردیاں آنے لگتی ہیں تو اسموگ زیادہ ہو جاتی ہے، صحیح ہے، جس کی وجہ سے سانس کے مسائل ہوتے ہیں اور سیزنل انفیکشن شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو جیل میں موجود پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، ایون کہ اڈیالہ کے مختلف قیدیوں میں بھی بیماریوں کی اطلاعات تھیں، اور اس پہ پی ٹی آئی لیڈرشپ بار بار بات کرتی تھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ کہ سنگین خدشات ہیں صحت کو لاحق. ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، جو کافی عرصے سے جیل میں ہیں، ان میں محمود رشید صاحب جو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے سابقہ، ان کو بھی جناح ہاسپٹل میں چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے داخل کروا دیا گیا. اس کے علاوہ سابقہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب بھی انفیکشن کی وجہ سے ہاسپٹلائزڈ ہیں. لیکن ان سب سے زیادہ سینئر جو وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، وہ پی کے ایل آئی میں داخل ہیں. اچھا، انہیں بتایا جا رہا ہے پتے میں پتھری ہے جس کا آپریشن ہونا ہے. چلیں وہ کب ایڈمٹ ہوئے وہاں اور کیسا علاج معالجہ چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پر اہم، لیکن یہ سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ سب اس وقت ہاسپٹلائزڈ ہے. اور ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جو پہلے پریس کانفرنسز کر چکی ہے یا لا تعلق کسی نہ کسی حد تک لا تعلق ہے معاملات سے، وہ جا کے ان سے ملتی ہے. تو کیا ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ ہٹ کے الگ سے ایفرٹ ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے، بر صغیر میں ایک ٹریڈیشن ہے سیاسی پرانی، کہ سیاسی لوگ جب کسی مشکل میں آ جاتے ہیں اور کچھ سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہتے اور خاموش رہنا چاہتے ہیں، اور خطرہ یہ ہوتا ہے کہ سارا وقت میڈیا سر پہ سوار ہوگا اور پوچھے گا تو کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا. تو پرانے زمانے میں وہ اٹھ کے لندن چلے جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میڈیکل ریزنز کے لیے ہم لندن چلے گئے. ٹھیک ہے، اس وقت تو پھر بھی بات بھی سمجھ آتی تھی، یہاں اتنے ہاسپٹلس نہیں تھے، اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو یہ بڑی کوئی سیریس النس ہے تو وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہے ہیں. یہ بہت عام چیز تھی. اچھا، تو کچھ عرصے وہاں گزار کے آ جاتے تھے، جب یہاں کرائسس ختم ہو جاتی تھی تو آ جاتے تھے. اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ اس کے ایک اور بھی بر صغیر میں ٹریڈیشن رہی ہے سیاسی، وہ یہ رہا ہے کہ سیاسی لوگوں کو ریسٹ ہاؤسز میں رکھا جاتا تھا، بڑے لوگوں کو، یا جیلز کو ٹھیک ٹھاک کر دیا جاتا تھا تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو کسی قسم کی. کمفرٹ لیول بھی ان کا رکھا جاتا تھا، ملاقاتیں آنے جانے کی ہوتی رہتی تھیں. یہ بھی ایک ٹریڈیشن ہے. مگر پھر ایک تیسری ٹریڈیشن بھی ہے کہ جب حکومت نے ان سے کچھ کام لینا ہوتا تھا یا مذاکرات کرنے ہوتے تھے تو ان کو پھر بیماری پڑ جاتی تھی. بیمار ہو جاتے، بیماری پڑ جانا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیمار ہو جانا ایک بات ہے، مگر بیماری پڑ جانا مطلب ہے کہ چلو بیمار کرتا تو چلو، تو اب جیسے آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ بیمار ہو جاتے تھے اور وہ پہنچ جاتے تھے اسپتال. ٹھیک ہے، اور وہاں پھر ملاقاتیں جو ہونی ہوتی تھی، جس کے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی تھی، کیونکہ ہسپتال میں تو بڑی آسانی سے بندہ پہنچ نہیں سکتا اگر کسی کو روکنا ہو، اور اگر کسی کو اجازت دینی ہو تو جناب سیدھے پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک، عیادت بھی ہو جاتی ہے. تو اور وہ ایکسکیوز بھی ہوتا ہے کہ جی حال وال پوچھنے گئے. تو یہ پرانی ٹریڈیشنز ہیں، اور یہ میرا خیال ہے اب پھر وقت آ گیا ہے اس قسم کی ٹریڈیشن کو ریوائیو کرنے کا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب
2 سال سے زیادہ ہو گئے ان کو جیل میں، اور اب ہاسپٹلائز ہو گئے. چلو اگر صرف وہی ہو جاتے تو اور کوئی نہ ہوتا تو ہم سمجھتے کہ چلے کوئی سیریس. جی مگر آپ دیکھ رہے ہیں 1 by 1 پی ٹی آئی لیڈرز جو جیل میں تھے وہ ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں. تو چڑیا کی یہ خبر ہے کہ یہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ آپس میں ملیں، گپ شپ لگائیں، گورنمنٹ کے لوگوں سے ملیں اور کوئی راستہ ڈھونڈیں آگے. کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ انتہا پسند قسم کی لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ماڈریٹس جنہیں کہا جاتا ہے، اور یہ ان کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر نہیں لینی. یہ ان میں سے ہیں، اور تو اس لیے میرا خیال ہے ان کو اب اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ ہسپتال آ جائیں، لوگوں کو ملیں اور کچھ راستہ نکالیں. پی ٹی آئی کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے اس کو سمجھائے اور الٹرنیٹیو لیڈرشپ کریٹ کرے. اس کو فارورڈ بلاک نہیں کہا جا سکتا. اس کی وجہ فارورڈ بلاک اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جن کے نام آپ نے لیے شاید ایک آدھ نہیں، باقی تو جیسے فواد چودھری صاحب ہیں یا وہ محمود مولوی ہیں یا وہ عمران اسماعیل صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شروع میں ہی یا تو یہ خود چھوڑ گئے تھے پی ٹی آئی کو جب وہ کریک ڈاؤن ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کے بعد، اور انہوں نے معافیا مانگ لی تھی اور پبلکلی، یا وہ ہیں جن کو پی ٹی آئی نے نکال دیا تھا، ایکسپیل کر دیا تھا کہ جی یو آر نو لانگر اے ممبر آف پی ٹی آئی. اچھا، تو اس لیے تو یہ فارورڈ بلاک نہیں ہے. یہ آپ سمجھیں کہ ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو پی ٹی آئی میں جو ہیں جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ کوئی راستہ نکالیں. تو اور خان صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کر کے اگر کوئی گروپ بن جاتا ہے تو پھر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو ابھی اگر صرف فواد چودھری خان صاحب کو ملنے جائیں اور ان کو اجازت دے دی جائے ملنے کی تو وہ شاید ان کو نہیں منا سکتے. مگر اگر 4-5 لوگ شاہ محمود قریشی ہو جائیں، ڈاکٹر صاحبہ ہو جائیں، ایسے 3-4 لوگ اور ہو جائیں، تو اگر وہ کسی اسٹیج پہ ایک گروپ بنا کے خان صاحب کو اپروچ کرتے ہیں کہ بھئی ایک اور بھی طریقہ ہے ٹو موو فارورڈ، اس وقت بات آگے بڑھ نہیں رہی ہے، آپ بھی ڈٹ گئے ہیں، گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ بھی ڈٹی ہوئی ہے، نقصان ہمارا ہو رہا ہے، پاپولیرٹی ہماری ہے مگر نقصان ہمارا ہو رہا ہے، تو راستہ نکالیں تاکہ لڑائی کو انکیش کریں. بیکاز راستہ تو وہی ہے، لڑائی جھگڑے کا تو راستہ نہیں ہے، اس پہ تو جیلیں کاٹنی پڑیں گی، اور آپ نے دیکھ لیا وہ کاٹ بھی رہے ہیں اور کافی سختی بھی ہو رہی ہے، اس کے اوپر نرمی بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس قسم کی سچویشن ہے. سب کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے کہ چلو بھائی اٹھو اور کرو کچھ. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اگر ان کو جینیونلی یہ کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، یا ان کو تیار کیا گیا کہ آپ نکلے باہر اور یا اس کا تعلق نومبر سے بھی ہے، اور نومبر سے اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جی ہم کوئی ریلی نکالیں گے، ہم کوئی اسلام آباد جائیں گے 26 نومبر کو اس قسم کی باتیں نئی لیڈرشپ کر رہی ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ نئی لیڈرشپ کافی آئسولیٹڈ ہے اس سلسلے میں. بیشتر جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ اس وقت وہ خود کہتے ہیں ایسی گولی نہیں کھانی، کیونکہ وہ تو اب اسٹیبلش ہو گیا نا کہ اگر آپ وہ کام کریں گے جو آپ نے پہلے کرنے کی کوشش کی ہے تو شاید اسی قسم کا رسپانس ملے گا جیسے پہلے ملا تھا. تو اب تو بیسکلی میسیج از لاؤڈ اینڈ کلیئر. تو میرا خیال ہے دس از این اٹیمپٹ، آپ نے جیسے کہا کہ نومبر کے اندر ٹیمپریچر کو لوور کیا جائے، کوئی ہارڈ لائنرز کو سمجھایا جائے، ٹھیک. مگر کیا یہ کوئی فارورڈ بلاک بن سکتا ہے؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی خاص اہمیت نہیں ہے. یہ میڈیا کے ساتھ مل کے ایک نیریٹو، ایک بیانیہ بنا سکتے ہیں، ایک چرچا شروع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا آج ہم نے ڈسکس کر لیا تو اس کا یہ مطلب ہے بات تو پھر ڈسکشن میں آ جائے گی، تو اس کے ساتھ وہ جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کی پوزیشن ڈائلیوٹ ہو جائے گی یا کنفیوژن شروع ہو جائے گی. اگر کنفیوژن ہوتی ہے تو لائن پٹ جاتی ہے جو ہارڈ لائن ہے، ظاہر ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس قسم کی چال ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دم یہ لوگ خود اپنی کانشنس کے وجہ سے، ضمیر کی وجہ سے یا اپنی سیاسی شعور کی وجہ سے سڈنلی یہ ایکٹیو ہو گئے. میرا خیال ہے اس کا جو امیڈیٹ مقصد ہے وہ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ وہ جو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جی ہم پھر نکلیں گے، پھر جائیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اور یہ لوگ گروپ ہے جو کہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہی تھا اور الزام بھی ان پہ لگتے رہتے تھے. چودھری فواد تو خیر کلیئر ہے، وہ تو کافی عرصے سے ان کا تو وہ تو 2 کشتیوں میں ہمیشہ پاؤں رکھ کے چلتے ہیں. اچھا، دسمبر میں لیکن انہوں نے ملاقات بھی عمران خان صاحب سے کی اور مشورے بھی انہیں دیے کہ آپ ہارڈ سٹانس سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں. دسمبر 2024. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں چودھری کے بارے میں. کیا؟
چودھری کو کسی نے ایک دن پوچھا کہ وہ یار چودھری تو انہیں خطرناک قسم سے بیان کیوں دینا ہے، جب یہ پی ٹی آئی میں تھے، حکومت میں تھے، اور چودھری صاحب ہر روز رات کو کوئی نہ کوئی مطلب ٹھا کر دیتے سب، اور مطلب گالی گلوچ سے کم مگر ایسی کی تیسی، ٹھیک. تو چودھری نے کیا کیوں مسئلہ کی ہے؟ تو کسی نے پوچھا نہیں مگر ہر دفعہ آپ ایسی بیان کرتے ہیں. کہتا ہے یار بات یہ ہے کہ سب سے پہلے صبح جب خان اٹھتا ہے نا تو وہ میرا سنتا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے، میرے نمبر لگ جاتے ہیں اسٹریٹ وے. اس کے بعد جب میں جاتا ہوں تو خان کا موڈ بڑا اچھا ہوتا ہے. اچھا ہاں تو چودھری صاحب تو ماسٹر ہیں پک اپ کرنے کے اس قسم کی چیز کے. اور بائی دا وے وکیل تو ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ شخص ہے، نو ڈاؤٹ، اور اینکر بھی رہے ہیں، جرنلسٹ بھی. ہاں مطلب جیک آف آل ٹریڈس، اور چلاکو باسی بھی ہے. اور ہماری دوستی بھی تھی، آج کل کم ہے بیکاز چودھری صاحب چکری بہت ہے نا، اس لیے اب ان کے اوپر کوئی ریلائنس نہیں کیا جا سکتا. باقی یہ تھا کہ ایک زمانے میں آنا جانا تھا ہمارے ہاں. پھر چودھری صاحب نے گیمز کھیلنی شروع کر دی. ہم نے کہا یار تو دور ہی رہ، مروائی نہ دیں. آپ کے ساتھ تو گیمز نہیں نہ کھیلی؟ نہیں کھیلنے کی کوشش کی، مگر پھر ہم نے کہا یار چودھری صاحب رہنے دیو نا، جب حالات بہتر ہوں گے تو ملاقات ہو جائے گی. اسی لیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے، ان کے پاس سائنس بھی ہے. ہاں وہ بائی دا وے دلیر بھی بڑا ہے، نو ڈاؤٹ، ویری بلنٹ. نہیں بلنٹ کے علاوہ دلیر بھی بڑا ہے، بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جس پہ عام لوگ تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، بٹ وہ بولتے جس کا مذہب کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ بڑی کانفیڈنٹلی لبرل قسم کی بات کر جاتے ہیں، للکارتے ہیں اور لبرل بات کر جاتے ہیں، جس کے لیے داد بھی ملتی ہے لبرل لوگوں سے. تو اس لیے ان کے اندر خوبیاں کافی ساری ہیں، مگر ہی از اے پولیٹیکل اپرچونسٹ. وہ خود کہہ چکے ہیں کہ کسی نظریے کی ضرورت نہیں ہوتی سیاست میں. اب تو ٹھیک ہے، ماسٹر سیاست، ہاں یہی چاہیے پاکستان میں. اور پھر بڑا انٹرٹیننگ قسم کے ہیں نا، جڑی باتیں کرتے ہیں، جیسے وہ پنجابی کے محاورے جو بولتے ہیں. آپ نے وہ یاد ہے جب وہ پولیس پکڑنے آئی اور کیسے بھاگے تھے؟ وہ بھی بڑا مزے کا تھا. دیکھا پولیس گڈی بینڈ لگے، پولیس آئے دوڑے گئے، اور جا کے پولیس نے پھڑتے لیا پیچھے جا کے اندر سے ہاتھ. وہ اب نہیں دیکھتے ہوں گے اپنی وہ فوٹیج. ہاں نہیں بٹ ہی از شیم لیس. انہیں کوئی شرم کا تو ہے ہی نہیں، آئیڈیا نہیں ہے. ماسٹر پولیٹیشین. اچھا اس پہ میرے ذہن میں اور بھی بہت سے سوال آ رہے ہیں، لیکن میں ان سے اجتناب کروں گی. کس کو شرم نہیں آتی؟ سیاستدان بیچارے لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اینی وے سیٹ صاحب، آپ نے چودھری صاحب بڑا تبصرہ کر دیا. اصل میں جو اس کو لے کر چلیں گے نا کیمپین کو آگے یا موومنٹ کو، وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پیس تبھی پکڑے گی جب وہ رہا ہوں گے. آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس دیکھتے ہوئے، نیئر پاس ناٹ بیونڈ دیٹ، دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ وہ اس کی مہار پکڑیں گے اور وہ رہا ہو سکیں گے؟ دیکھیے آپ نے 2 سوال کر دیے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قریشی صاحب کی فیملی، قریشی صاحب کی فیملی کی تاریخ، ان کی جاگیر، ان کا پیری فقیری. شاہ صاحب جو ہیں تاریخی پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں. جی برٹش کلونیلزم نے بھی یہ سب سے آگے تھے ایز سپورٹرز آف برٹش امپیریلزم اینڈ کلونیلزم. جی اور اسی لیے کیونکہ زمینیں بھی ملتی تھیں، کام بھی کرتے تھے، اور نائٹ ہوڈز بھی ملتے تھے، گدیاں بھی ملتی تھیں. تو یہ تو بڑی کنزرویٹو فیملی سے ان کا تعلق ہے. کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں ہوئے، ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہے. حالانکہ کبھی کبھی فرام ٹائم ٹو ٹائم، پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھے جس وقت وہ تھوڑی سی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی، وہاں بھی یہ رہے ہیں. پھر خان صاحب کی پارٹی میں بھی جب وہ پہلے پرو اسٹیبلشمنٹ تھی پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی. پیپلز پارٹی کا بھی یہی تھا کہ اینٹی تھی پھر پرو ہو گئی. تو خیر اپنے قریشی صاحب آتے جاتے رہے. جی اور پرانے سیاستدان ہیں، تو اس لیے ایک طرف تو یہ کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں ہوں گے. اگر آپ ان کو لیڈرشپ دیتے ہیں نا تو ہی ول نیور بی اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اور خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ چاہتے ہیں جو کہ جب ضرورت پڑے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ چھلانگ مار کے بات کرے، اور جب وقت آئے ٹو ہنکر ڈاؤن اینڈ نیگوشیٹ تو وہ بھی ہو. قریشی صاحب مطلب ہی از فلز پارٹ آف دی ایکویشن. ان تھیوری قریشی صاحب از نمبر 2، مگر اگر نمبر 2 ہیں تو ساری پی ٹی آئی تو نہیں مانتی ان کو از نمبر 2. ملنے نہیں جاتا کوئی، وہ تو اپنے خط میں کہہ چکے ہیں. دیکھو ذرا یہ ہے نمبر 2 کا حال. جی تو مگر ان پرنسپل ہی از نمبر 2، ان پرنسپل ہی از نمبر 2. یس تو یہ اب پی ٹی آئی میں تو پتہ نہیں کتنے نمبر 2s ہیں اور 3s ہیں اور 4s ہیں. ہر روز ہی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کس کی بات سنیں اور نہ سنیں. سو میں نہیں سمجھتا کہ قریشی صاحب کین پلے اینی رول. میں اب کھری بات کرنے لگا ہوں. قریشی صاحب کے ساتھ لوگ ضرور آئیں گے،
اچھا قریشی صاحب سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے، مگر میرا خیال ہے خان صاحب جو ہیں وہ اپ ٹو اے پوائنٹ قریشی صاحب کی بات سنتے ہیں، جب انہوں نے سننی ہوتی ہے تو ان کو آگے کر دیتے ہیں، جب سننی نہیں ہوتی تو نہیں سنتے. اچھا سو آئی ڈونٹ تھنک قریشی صاحب کین پلے اینی رول اور اے میجر رول ایٹ دس اسٹیج. یہ کون سی اسٹیج ہے؟ یہ اسٹیج ہے وے یو ہیو ایک طرف ایک بندہ، دوسری طرف دوسرا بندہ، ایک طرف ایک سیاسی جماعت، دوسری طرف آپ سمجھ ہی رہے ہیں. تو یہ ایک اس وقت مشکل ہو گیا ہے بات کو آگے بڑھانا اور بات کرنا. ہاں، تو اس لیے میرا خیال ہے آگے چلا جائے، نہیں تو بیپنگ چلے ہم ادھر جاتے ہیں جہاں ہمارے پر نہیں جلتے. وہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کی بات انوکھی اس لیے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت مومنٹم چل رہا ہے اس سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نون لیگ کے وزراء سے بھی ملیں گے اور ان سے ان کی بات ہو چکی ہے. 2-3 ہفتوں میں ان سب ایفرٹس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے. اور مولانا سے بھی ملنے کا ارادہ فواد چودھری صاحب نے ظاہر کر دیا. ان ملاقاتوں کے کیا نتائج ہوں گے؟ دیکھیے، نون لیگ کے بارے میں تو چودھری صاحب نے ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کہا ہے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، تو پھر نون لیگ کو ملنے کے کیا فائدہ؟ اچھا، لیکن فواد چودھری صاحب ہی کے الفاظ ہیں کہ کرائسس سے اگر ملک کو کوئی نکال سکتا ہے تو وہ نواز شریف صاحب ہیں. ہاں دیکھیں نا، ایک زمانے میں یہ تھا کہ کرائسس میں کسی نے جس نے ڈالا ہے اس کا نام نواز شریف ہے. فلپ. تو جی ٹھیک ہے نا، دیٹس فائن. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوشش کیا کر رہے ہیں، وہ کوشش کسی دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں بھائیوں میں، اور اگر بھائیوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ میں بھی مسئلہ بن سکتا ہے. تو یہ جب وہ نواز شریف کو اٹھا رہے ہیں، اب تو کہا کہ شہباز شریف آگے ہیں. نواز شریف صاحب کو جب وہ ان کی طرف اشارے کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ احساس ہے انہیں کہ ایک ہی بندہ ہے جہاں میں کچھ اگر کچھ ہلا سکوں تو اگر وہ ہل جائے تو پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے اور دراڑ پڑ سکتی ہے. اچھا، میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے نا ایک چھوٹا موٹا کہ وہ کبھی نہ کبھی گڑبڑ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کا آپ نے ایک رائے ہے، ایک سوچ ہے. اور پھر یہ افواہیں بھی چلتی رہتی ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم کہ میاں صاحب یہ بات نہیں مان رہے، میاں صاحب کہتے ہیں اس کو نہیں لگانا، میاں صاحب کہہ رہے ہیں اس کو ایکسٹینشن نہیں دینی، اس کو اتنے سال دینے، اتنے نہیں دینے. یہ ساری افواہیں چلتی ہیں، حالانکہ اس میں حقیقت بہت ہمیشہ کمی ہوتی ہے اور ہر تھوڑے عرصے بعد متحرک بھی ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں رک جاتے ہیں. مگر اور پھر یہ جب شہباز شریف صاحب ہر ہفتے یا 10 دن کے بعد لپک کے پہنچ جاتے ہیں، آج پہنچے ہیں، تو مطلب ہے یہاں آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ اندر کی بات بتاؤں، چڑیا شہباز صاحب آ کے پہلی تو بریف دیتے ہیں، میں اتھے گیا سا، میں انہوں ملیا، میں اتھے آیا. تو میں سب چپ کر کے سنتے رہتے ہیں، ایک آدھ سوال پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک. تو اس کے بعد پھر دوسری بات ہوتی ہے، وہ جو خطرناک بات ہوتی ہے کہ بھائی صاحب ہے کہہ رہے ہیں کی کہنا ہے، میرا یہ خیال ہے. پھر یہ باتیں ہوتی ہیں بھائیوں میں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں. اور آج کل شاید مریم بھی بیٹھتی ہیں، مگر عام طور پہ سوائے اسحاق ڈار صاحب کے کم ہی لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں. پرانے زمانے میں آصف بھی بیٹھ جاتے تھے، اور بھی 2-3 قریبی چہرے ہیں. پرویز رشید صاحب بہت قریب تھے. پرویز رشید صاحب تو جب انہوں نے یاد کیا جاتا تو وہ آ جاتے ہیں، ان کو بٹھا لیتے ہیں. وہ سنتے ہیں زیادہ، تجویز نہیں دیتے، نہ سنتے زیادہ ہیں، بیکاز وہ دیکھتے ہیں نا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. اور ان کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں کچھ لوگوں کے اندر کہ جی یہ تو بڑی ہارڈ لائن لیتے ہیں، ڈان لیگز کے زمانے سے، وہ تو اس قسم کی بات بھی ہے. تو مگر جو بھائی آپس میں بات کرتے ہیں نا، وہ پھر کم تیسرے بندے کے پاس وہ بات نہیں ہوتی، اور وہیں بہت سے انٹرسٹنگ فیصلے ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ جب آج ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے اپنے وزٹس کے حوالے سے ہی بریف کیا اپنے بھائی کو، بڑے بھائی کو. لیکن جب یہ سب چیزیں چل رہی ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے فواد چودھری صاحب نے شہباز شریف صاحب کا بھی نام لیا ہے کہ وہ آگے آئیں، اور پھر وہ نون لیگ کے وزراء سے ملاقاتوں کی بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے نام نہیں بتا سکتا ورنہ پھر وہ میڈیا کی نظر میں آ جائیں گے، اسکروٹنی شروع ہو جائے گی. سو آپ کے خیال میں وہ کون رہنما 3 وزراء ہو سکتے ہیں جو آگے آئیں گے اور ان سے بات کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے ظاہر ہے ایک تو خواجہ آصف آئیں گے نا، خواجہ صاحب کے ساتھ تو بات ہوگی. اچھا، اور کون ہو سکتا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب تو ظاہر ہے، آبویس ہے، وہ تو رانا صاحب تو آبویس ہے. اور 3rd لیول پہ میاں صاحب، شہباز صاحب کسی کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ان کے اور بھی قریبی ساتھی ہیں، بٹ یہ 2 تو پکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کی مرضی سے ملاقاتیں ہوں گی. ظاہر ہے کہ اگر دیکھیے
جو لوگ چودھری فواد اور ان کے ساتھیوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ نکلیں باہر, ملاقاتیں کریں, کچھ کرو نا کچھ, تاکہ ہارڈ لائن جڑی ہے ڈائلیوٹ ہو, تو اسی لیے لائن کیا لے رہے ہیں, یہ بیانیہ کیا بنا رہے ہیں کہ عمران کو رہا کروانا ہے, مشن عمران خان کی رہائی کے لیے. تو آپ کا کیا خیال ہے وہ گنڈا پور وغیرہ کیا کرتے رہے آج تک؟ یہی کرتے رہے نا کہ بھائی عمران کو کڈو باہر. ہاں لیکن یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ باہر بیٹھے لوگوں کی دیہڑیاں لگی رہی ہیں, اسی لیے آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا. یہ کہہ رہے ہیں نا, وہ تو یہ ان کا تو یہی کہنا نا دیہڑیاں لگی ہوئی. ایسی بات نہیں ہے, لوگوں نے پوری کوشش کی ہے کسی طریقے کے ساتھ خان صاحب کو باہر نکالا جائے. امریکہ سے لوگ آئے ہیں, so on and so forth. کیا نہیں کیا پی ٹی آئی نے, پوری کوشش کی ہے. جو یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے جو سوشل میڈیا والے بھی ہیں. مگر پرابلم یہی ہے کہ خان صاحب کی اپنی جو پوزیشن ہے نا وہ بڑی ہارڈ لائن ہے, وہ پیچھے نہیں ہٹتے. تو پھر وہاں سے یہ بات جو ہے نا آگے بڑھتی نہیں ہے. اور جب بھی ایک آدھ دفعہ انہوں نے کوئی اجازت بھی دی ہے کہ چلو گل کرو, تو رہ جاتی ہے بات. تو جب وہ رہ جاتی ہے تو پھر خان صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. تو اور وہ ڈٹے ہوئے. اب جس قسم کی باتیں ان کی بہن لے کے آتی ہیں باہر, اس سے تو ہارڈ لائن نظر آتی ہے. اچھا, ابھی یہ جب ان سے پوچھا گیا کہ وزراء کے نام بتائیں تو انہوں نے کہا میں نام اس لیے نہیں بتا سکتا کہ پارٹی کے اندر ان کی مخالفت شروع ہو جائے گی. اس کے مطلب ہے ڈوز اینڈ ہاکس تو پی ایم ایل این میں بھی ہیں اس معاملے کے اوپر. پی ایم ایل این میں نہیں ہے, ٹو بی آنیسٹ. پی ایم ایل این میں کوئی ڈوز اینڈ ہاکس نہیں ہے, پھر چڑیاں ہیں. اچھا چلے اس کو بھی کسی برڈ کا نام دے دیں کہ ایسے کون سا برڈ بیٹھتا ہے. سارے اشارے پہ چلتے ہیں. اچھا, اور وہ پھر اس کے مطابق ٹھیک ہے, اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور شہباز صاحب جو ہے وہ جہاں سے اشارہ آتا ہے وہاں سے پھر وہ آگے چلتے ہیں. ہاں چلیں, یہ تو اس کا فیوچر ہے اس معاملے کا. لیکن آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب بھی تو اس پر لب کشائی کر سکتے ہیں نا, جب ان کے علم میں آئیں گی یہ ساری باتیں اور ہلچل اور ایکٹیویٹی, تو آپ کے خیال میں وہ کیا کریں گے؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا خان صاحب کیا کریں گے, مگر یہ مجھے پتا ہے کہ جب یہ لسٹ جائے گی نا کہیں نہ کہیں سے, جس کے اندر فواد چودھری کا نام بھی ہوگا, تو فواد چودھری کی ملاقات ہو جائے گی خان صاحب کے ساتھ, وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائے گی نا. آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہ لسٹ بھیجتے تھے سلمان راجہ صاحب, اور ملنے کوئی اور آ جاتا تھا. یاد ہے آپ کو؟ جی, سلمان صاحب نے اس بات پہ اعتراض بھی کیا. یار ہے کہ ایسی لسٹیں دیتی ہے تو فلانا بندہ پی ٹی آئی دا آ کے مل کے خان چلا بھی گیا, اب نام کیا لیتے ہیں وہ. تو وہ بھی جہاں سے آتے تھے اور جہاں آپ سب ان میں سے ایک بار تو فواد چودھری صاحب کے بھائی بھی چلے گئے تھے, تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو اعتراض. بالکل, وہ تو بھائی تو خیر چودھری صاحب سے بھی آگے ہیں, کیونکہ وہ ایکچولی ایکٹیولی وکالت بھی کرتے ہیں نا. پر فواد تو ایکٹیولی وکالت نہیں کرتا, بٹ یہ تو ایکٹیولی وکالت بھی کرتے ہیں, اور وہ عمران خان کے وکیل بھی رہے ہیں. جی جی بالکل. پتہ نہیں ابھی بھی جب بھی ان کا دل چاہتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں ایز اے وکیل. ہاں, وہ بھی کسی تحریک کا اشارہ دیتے ہوئے پائے گئے تھے. عرفان صدیقی صاحب نے بھی ایک پریڈکشن کی تھی, لیکن معاملات کچھ ایسے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات چلے گی, مگر نہیں چلے گی. نومبر تک ہی چلے گی. نہیں, یہ فرام ٹائم ٹو ٹائم چلتی رہے گی. ہاں, کیونکہ دیکھیے اس کا فائدہ ہی ہو سکتا ہے, نقصان تو نہیں ہوگا نا اسٹیبلشمنٹ کو, گورنمنٹ کو. گورنمنٹ تو کہتی ہے گل کرو ساڑھے نال, آ جاؤ پارلیمنٹ جا کے بیٹھو, یہ کرو وہ کرو. عمران نو بھول جاؤ تو اندر رہے گا, دیکھی جائے گی. ٹھیک, تو وہ کہتے ہیں نا سواری 90 اسپیڈ 190, کچھ ایسا ہی معاملہ ابھی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کب اس ٹرین کو کوئی سواری ملتی ہے. فی الحال تو کوششیں اپنی جگہ پر جاری ہیں, اور اس کو لیڈ کرتے ہوئے فواد چودھری صاحب ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. ان کی نیت اچھی ہے کہ سیاسی ٹیمپریچر کسی نہ کسی طور کم کیا جائے. بہرحال 27ویں ترمیم کی ہے بھی گونج. کیا ہے معاملات, بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. جیسے فیصل چودھری صاحب کی بات ہوئی تو وہ بھی کچھ اشارے دے رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے, اور سینیٹر کامران مرتضیٰ سینئر رہنما جے یو آئی فے کے, وہ کیا فرما رہے ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں. 27ویں ترمیم جو میری انفارمیشن ہے منڈے کے آس پاس آ رہی ہے. منڈے کو جو ہے نا یہ لے ہو جائے گی, اور اس میں بہت ساری باتیں جو لڑ کے ختم کروائی تھی آرٹیکل 8 کے حوالے سے, آرٹیکل 199 کے حوالے سے, جہاں پہ ہائی کورٹس کے اختیارات کم کرنے تھے, آرٹیکل 200 کے حوالے سے, وہ دوبارہ میرا خیال ہے کہ دوبارہ اس منڈے کو تشریف لا رہی ہیں. نمبر بھی پورا ہوگا, اور بہت اس میں ان کو جلدی بھی ہے شاید. کیا اشارے ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت تو مشکل ہوئی تھی, 27ویں تو اتنی نہیں ہوگی. ہاں, کیونکہ اب تو نمبرز پورے ہو گئے نا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب تو مولانا آئے یا نہ آئے, ڈزنٹ میٹر. تو اس لیے یہ اس میں وہ چیزیں جو رہ گئی تھیں اور کچھ نئی چیزیں آئیں گی اس میں عدالتیں, ان کی حیثیت کیا ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں یا کانسٹیٹیوشنل الگ ہے,
سو یہ ساری چیزیں آئیں گی اس میں. اچھا یعنی کانسٹیٹیوشنل بینچ NSC ایوارڈ کے بارے میں کوئی باتیں آ سکتی ہے, لوکل گورنمنٹ کے بارے میں آ سکتی. تو یہ اب سول ملٹری بیوروکریسی جو ہے دے آر گوئنگ ٹو ہیو دی اپر ہینڈ. آدھا تو ہو گیا اور جو رہ گیا وہ بھی ہو جائے گا. اور آرام سے 27ویں آئینی ترمیم ہو جائے گی. ایسے میں پنجاب بار کونسل کے جو الیکشنز ان سے بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ پروٹیسٹ ہو سکتا ہے, وکلاء لانچ کر سکتے ہیں کوئی تحریک. کرنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر اتفاق ہو جائے اور یونٹی ہو جائے, مگر کیا ہوگی یا نہیں ہوگی آئی کانٹ سے. ٹھیک. اور دیکھیے یہ پھر اب جیسے وہ ایک ججز کا موومنٹ چلا تھا جی, عدلیہ بحالی تحریک, ہاں, تو اس سے بڑا یہ تھا کہ جی اٹس اے گریٹ ریولیوشن. اور ریولیوشن کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی, مگر اس کو بلنگ یہی ہوئی تھی کہ انقلاب آ گیا ہے جناب. کوئی لوگ لال جھنڈے لے کے پھر رہے تھے, کوئی ہرے جھنڈے لے کے پھر رہے تھے. پتہ کی لگ گیا کہ بچھو نکلیا کی جوڈیشری نکلی ہے, یہ اسی کی پیداوار ہے. تو خیر اینی وے میرا نہیں خیال اس قسم کی چیز اب پھر سے لانچ ہو سکتی ہے. اور اس کی صرف ایک وجہ, جس قسم کا کریک ڈاؤن آیا ہے اس کے بعد گنجائش بڑی کم رہ گئی ہے پروٹیسٹ کرنے کی. اور اس کا ریزن پاکستان تحریک انصاف بھی بنی ہے. ظاہر ہے انہوں نے تو یہاں تک پش کیا ہے. اگر اتنا نہ پش کرتے ایکسٹریمزم تو پھر اتنی نہ ہوتا, مضبوطی نہ اتنی ملتی. اور ایسے میں مولانا کے ارادے کیا ہیں؟ وہ اسلام آباد آنے کی بات کر رہے ہیں کہ مولانا کے ارادے نیک ہی ہیں, اتنے نیک ارادے ہیں. بس یہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی تھوڑی بہت لفٹ مل جایا کرے, انہیں کوئی جو مسئلے ہیں ان کے وہ پورے ہو جایا کریں. اور مگر وہ ڈیسٹیبلائز نہیں کریں گے بالکل. اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کریں گے اور اسلام آباد, یہ ہوگا نہیں, ایسے نہیں ہوگا. اور مگر ویسے وہ اپنی آزاد خیال رکھیں گے اپنا, اور جہاں ضرورت پڑے گی وہاں بات بھی کریں گے, احتجاج بھی کریں گے. مگر کیا وہ ڈیسٹیبلائز کریں گے اس سارے ارینجمنٹ کو؟ نہیں. جی, وہ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو. بہرحال ان کے جو بیانات ہیں وہ پالیٹکس بھی ایسی نہیں ہے. وہ وائلنس کی طرف, تشدد کی طرف, لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جاتے. ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جمہوری راستہ اختیار کیا جائے, 73 کے آئین کے تناظر میں بات چیت کر کے نیگوشیٹ کر کے بات چیت آگے بڑھائی جائے. ہی از اے ٹرو ڈیموکریٹ. چلیں یہ تو بڑی اچھے کمپلیمنٹ مل گیا. اور ویسے بھی وہ گملہ بڑے کم لوگ ہیں بائی دا وے. ہاں, مولانا ہیں. اچھا, باقی کم لوگوں کے حوالے سے بھی ہم کبھی آپ سے نام لیں گے کہ آپ کن کو ڈیموکریٹک سمجھتے ہیں. یا کوشچن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا. تو جب بات کوشچنس کی ہو گئی تو ہم سب کر لیں تاکہ لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں نا ہمارے ویورز. اور سب سے پہلے ہم دبئی چلتے ہیں جاوید اقبال صاحب کے پاس. موجودہ حکومت جب آئی تھی پی ڈی ایم, تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ 1.5-2 سال یا 2.5 سال میں حالات ٹھیک ہو جائے گا, اکانومی بہتر ہو جائے گی, سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ابھی پچھلے ہفتے آپ نے کہا ہے کہ جو حالات ہیں وہ اسی طرح 2-3 سال ایسے ہی رہیں گے. تو یہ تھوڑا سا فرق بتائیں گے؟ اس وقت آپ نے یہ بات کیوں کی تھی بہتر ہو جائیں گے, لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے. تو تھوڑا سا پلیز بتائیں گے اس کے بارے میں. جی ضرور بتاؤں گا. میرا خیال ہے آپ نے غلط اس کا انٹرپریٹیشن کی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بحث چھڑی تھی نون لیگ کے اندر, کیا ہمیں حکومت لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے, کس قسم کے حالات ہیں. تو وہاں ایک رائے یہ تھی کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے بیکاز IMF کا پروگرام جو ہے وہ کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ بڑی سختی کرنی پڑے گی اور لوگ ناراض ہو جائیں گے. اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے, ڈیفالٹ کی سچویشن ہے. یہ مفتاح اسماعیل صاحب اور ان کے ساتھی اس قسم کی بات کر رہے تھے اور وہ صحیح بات کہہ رہے تھے. اور میاں صاحب بھی, نواز شریف صاحب کا بھی یہی موقف تھا کہ ہمیں شاید حکومت نہیں لینی چاہیے, اور اگر پیپلز پارٹی لیتی ہے تو لے, نہیں تو ہمیں نہیں لینی چاہیے. یا کوئی ٹیکنوکریٹک بناتے ہیں تو بنانے دیں. مگر پھر شہباز صاحب اور لوگوں کا یہ موقف تھا کہ نہیں ہمیں لینی چاہیے اور ہمیں پی ڈی ایم حکومت جو ہے چلانی چاہیے, اور اس کے بعد ہم 1-2 سال کے اندر معیشت کو ٹھیک کر لیں گے. ابھی تکلیف ہوگی, اس وقت ٹھیک ہو جائے گی, پھر اس کے بعد ہم الیکشن بھی جیت جائیں گے, اینڈ دین وی آر ان فار دا گڈ رائڈ. یہ میرا موقف نہیں تھا, یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیا صورتحال ہے. میرا موقف اس وقت یہ تھا کہ حکومت نہیں لینی چاہیے ان کو, اور کیونکہ یہ 1-2 سال میں معاملہ حل نہیں ہونے والا. IMF کا پروگرام بڑا سخت پروگرام ہے, اور وہ بھی کہ جی 11 مہینے 9 مہینے رہ گئے ہیں اور آپ اس کے اندر جس قسم کے اقدامات کریں گے آپ تو اڑ جائیں گے عوام کے اندر. وہ تو سب کو بھی پتہ تھا. تو اور بائی دا وے اب کیا ہوا اس الیکشن میں وہ خیر آپ جانتے ہی ہیں. تو اس لیے میرا یہ اپنا موقف فرق تھا. یہ نہیں تھا کہ جی ان کی حالات بہتر ہو جائیں گے, یہ ان کا کہنا تھا ایک گروپ کا کہ یہ ہم بہتر کر لیں گے. اب کیا وہ بہتر کر سکیں یا نہیں کر سکے,
ابھی تک IMF کا پروگرام چل رہا ہے, بڑی سختی ہو رہی ہے ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں, اور کیونکہ جو کرائسس ہے وہ بڑی گہری کرائسس ہے, اتنا آسانی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں طے ہو سکتا. اور آج ابھی گورنمنٹ کی طرف سے آوازیں نکل رہی ہیں کہ جی ہم نے مہنگائی کو بھی روک لیا, ہم نے IMF کا پروگرام بھی لے لیا, ہم نے ٹیکسز بھی بڑھا دیے, سب کچھ کر دیا, مگر گروتھ نہیں ہو رہی, غربت بڑھ رہی ہے, پریشان ہوئے ہیں سارے کہ جی گروتھ نہیں ہو رہی, 2-2.5% پہ یہ تو پاپولیشن گروتھ اس سے زیادہ ہے, تو کیسے اس کو چلائیں گے اس ملک کو. اور اوپر سے پھر انٹرنل اسٹیبلٹی جو ہے وہ بھی نہیں مل رہی, فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, تو پرابلمس تو بڑھ گئے ہیں نا. تو اس طریقے سے جیسے یہ سوچ رہے تھے وہ تو ہوا نہیں, اور میرا خیال ہے ابھی شارٹ ٹرم میں امکان بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی مشکلات کا سامنا کر لیں گے اور کوئی سہولتیں آ جائیں گی عوام کے لیے. بٹ یہ ضرور ہے کہ ان کے پاس 3 سال اور ہیں, اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس سے پہلے جانے کا. اور میرا خیال ہے اگر کسی کے سوچ ہے کہ ہم ان کو نکال دیں گے, وہ بھی غلط فہمی ہے. تو 3 سال کے بعد کیا ہوتا ہے, کیا یہ اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے گی, اس کے بعد گروتھ ہونی شروع ہو جائے گی, انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی, ڈیفیکلٹ ٹو سے, بیکاز ایک طرف ٹینشن ود افغانستان, دوسری طرف ٹینشن ود انڈیا, تیسری طرف یہ کمپلیکیشنز ان دا مڈل ایسٹ جس میں آپ بھی کود گئے ہیں. آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی ٹف. اوکے, اس حکومت کا لیکن جانے کا ارادہ نہیں, ہمارا جانے کا ارادہ ہے, پھر جا کے واپس آنے کا ارادہ ہے. ویلکم بیک ٹو دی شو. گمنام بے نام نامعلوم ایک ویور ہیں ہمارے, ان کی طرف سے جو سوال آیا وہ شامل کرتے ہیں. یہ میرا سوال سیٹھی صاحب سے TTP کے حوالے سے یہ ہے, پاکستان کی انڈیا پالیسی میں کیا چینجز آنے کی توقع رکھی جا سکتی ہے, کیونکہ دیکھا جائے تو یہ تو وہی ایسٹس تھے جو انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک مقاصد کے لیے رکھے ہوئے تھے, جبکہ یہ نہیں رہیں گے تو لانگ ٹرم پاکستان کی انڈیا پالیسی میں کیا چینجز آ سکتی ہیں؟ جی مہربانی. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ طالبان اسٹریٹجک ایسٹس انڈیا کے خلاف کبھی بھی نہیں رکھے گئے تھے, یہ غلط فہمی ہے. وہ فریڈم فائٹرز, مجاہدین, وہ اور چیز تھی. یہ طالبان جو ہیں ان کا انڈیا کے ساتھ اتنا تعلق نہیں تھا کہ ان کو انڈیا کے خلاف استعمال کیا جائے, ایسی بات نہیں تھی. یہ افغانستان کا ایشو تھا. البتہ یہ ضرور تھا کہ اگر افغانستان کے اندر طالبان کی گورنمنٹ آتی ہے تو ہم نے کیونکہ ان کو پناہ بھی دی ہے, تھوڑی بہت مدد بھی کی ہے امریکہ کے خلاف, تو وہ شاید ہمارے ساتھ ان کا تعاون اچھا رہے, اینڈ ایک قسم کی ڈیپتھ مل جائے گی ہمیں, ایک فرینڈلی کنٹری بیہائنڈ اس. مگر وہ نہیں ہوا بیکاز ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں. دیر از نو پوائنٹ ان گوئنگ اوور دیٹ ناؤ. بٹ اب آئیے, آپ نے جو سوال پوچھا کہ جی انڈیا کے ساتھ کیا, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری پالیسی ٹورڈز دا طالبان ہیز چینج. ایکچولی ہماری پالیسی تو انڈر بڑا پریشر آئی ہے فار چینج. ہم تو تیار نہیں تھے چینج کرنے کے لیے, یہ تو طالبان نے ہمیں فورس کر دیا ہے. ہمارا خیال تھا کہ یہ اس حد تک نہیں جائیں گے, ہمارے ساتھ بنا کے رکھیں گے. ساری ان کی تجارت, ان کا آنا جانا, ان کی رہائش, ان کی پروٹیکشن, یہ سب کچھ تو پاکستان نے پرووائڈ کیا ہے ان کو. تو یہ توقع نہیں تھی کہ اتنے ہاسٹائل ہو جائیں گے اور اس قسم کا رویہ ہوگا ان کا, جو کہ اب نظر آ رہا ہے. تو اس لیے پالیسی اگر چینج ہوئی ہے تو طالبان کی ہوئی ہے, ہماری تو مجبوری کی نیسیسٹی کہ وی ہیو ٹو پروٹیکٹ آور سیلوز بیکاز دے آر گیونگ ریفیوج ٹو پیپل آف دا TTP جو کہ ہمارے خلاف ٹیررزم کر رہے ہیں. آئیے انڈیا کے ساتھ دیکھیے, جب جنرل باجوہ تھے یہاں تو جنرل باجوہ نے ایک نئے فلسفے کا اظہار کیا تھا. جیو اکنامکس کی بات کی تھی انہوں نے کہا تھا جیو پالیٹکس کا زمانہ ختم ہو گیا, اب جیو اکنامکس کا زمانہ ہے. یہ غالباً 2021 میں اس قسم کی بات کی تھی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا پھر سیز فائر بھی ہو گیا, کافی عرصے کے لیے امن رہا آن دا بارڈر اینڈ سو آن. مگر جب سے یہ نریندر مودی صاحب کی حکومت نے ریویو کیا سارا کچھ, اور یہاں بھی تبدیلی آئی ہے, تو اس کے بعد بڑی اگریشن ہے آن دا سائڈ آف نریندر مودی. میرا یہ موقف رہا ہے کہ ہمارا بالکل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ان پرووکنگ کانفلکٹ ان کشمیر, اور وہ ڈائی ڈاؤن بھی کر گئی تھی. ہماری طرف سے بالکل کوئی پرووکیشن نہیں تھی, مگر نریندر مودی کو بڑی سخت ضرورت ہے پرووکیشن کی اور فالس فلیگز کی, کیونکہ ان کا جو الیکشن ایجنڈا ہے یا جو ان کا ہندوتوا کا جو ساری فلسفہ ہے دیٹ از بیسڈ آن اینٹی پاکستان اینڈ اینٹی مسلم نیریٹو. تو ان کی ضرورت تھی, اور تو انہوں نے اپنی ضرورت کو پورا کیا ہے.
انہوں نے پہلے کتنے فالس فلیگ آپریشنز ہوئے ہیں. میں جب بھی ذکر کرتا ہوں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ کیا بات کر رہے ہیں, بٹ فیکٹ از کہ فالس فلیگ آپریشنز ہوئے اور جس کی بیسس کے اوپر انہوں نے پھر پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہے. اور میں تو ابھی بھی کہتا ہوں یہ جو پہلگام کا جو سارا سلسلہ ہے یہ فالس فلیگ ہے, بٹ ابھی تک تو انہوں نے کوئی ایویڈنس نہیں پریزنٹ کی کہ پاکستان کی طرف سے کوئی لوگ آئے تھے یا کشمیر کی طرف سے بھی کوئی انڈیجنس یا انڈیپینڈنٹ قسم کے گروپ نے کچھ کیا. پکڑے تو کوئی گیا نہیں, لاشیں تو ہمیں دکھائی کچھ نہیں, آئیڈینٹی تو کی نہیں, اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو چلے میں اب آگے بڑھتا ہوں. تو انڈیا کی پالیسی چینج ہو گئی ہے. پاکستان تو ابھی بھی امن چاہتا ہے, ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو ٹربل. پاکستان پاگل تو نہیں ہے, دونوں بارڈرز کو ہٹ کر دے. ایک طرف ایک معیشت کو اس سے چلانا ہے یا لڑائی جھگڑے کرنے ہیں. اتنی بیوقوف کوئی قوم بھی نہیں ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ از ویری وائز, دے ڈونٹ وانٹ اینی ٹربل آن اینی بارڈر. مگر اب بات یہ ہے کہ ادھر بھی افغانستان میں بھی وہ گڑبڑ کر رہے ہیں, ادھر انڈیا جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے, اور پھر ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو آئی تھنک اگر کوئی پالیسیز چینج ہوئی ہیں تو وہ افغانستان میں پالیسی چینج ہوئی ہے ٹورڈز پاکستان, اگریسو ہو گئے, اور ادھر انڈیا جو ہے از بیکمنگ ویری اگریسو. اور دیرفور پاکستان آئی تھنک اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کرے گا, مگر اور کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ڈیفینڈ کرے گا, مگر وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اگریشن, نور از پاکستان اسٹیبلشمنٹ انٹرسٹڈ ان اے کانفلکٹ ود انڈیا اور ود افغانستان. اصل میں کس کی فیور میں جاتا ہے یہ کلیش, یہ آپ نے جانا دونوں ممالک میں سے کون اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے. وقت ہو گیا ختم. چاہتے تھے ہم کہ عمر فاروق صاحب بورے والا سے, ان کا کوشچن بھی پاکستان کی جو پولیٹیکل پروفائل ہے اس کے بارے میں تھا. حیدر اقبال صاحب بھی ایک سوال کر رہے تھے, عارف محمود صاحب سرائے عالمگیر سے, جاوید اقبال صاحب کا سوال ہم نے شامل کر لیا, احمد مختار صاحب اٹلی سے, فیضان گھمند سعودی عرب سے, مشتاق احمد کراچی سے کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے معاملات لے کر بیٹھے ہوئے ہم, اگر ہم عمران خان صاحب کے معاملات لے کے نہیں بیٹھیں گے تو وہ ہمیں لے کے بیٹھ جائیں گے. محمد یاسر عمان سے, رانا نوید صاحب لاہور سے, قیصر بٹ صاحب امریکہ سے. آپ کے سوالوں کا بہت شکریہ, اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے, آپ کے جوابوں کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے. تھینک یو. تھینک یو.